لوگوں کو اس چیز میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنی انفرادی عبادت کی وجہ سے صحبت اختیار نہیں کرتے. جب میں نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، اس لیے کہ انفرادی عبادت کی نسبت اس آدمی کی طرف ہے، اور شیخ کے بعد جو نسبت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کتنا فرق ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ ایک چیز آ رہی ہے. آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیضان آ رہا ہے وہ کروڑوں شاخوں میں بھی تبدیل ہو جائے تو اس کی طغیانی اور اس کی شدت نہیں جاتی. کروڑوں شاخیں ہو جائیں، اس لیے کہ آ کہاں سے رہا ہے؟ پورا عالم جن کے زمین آسمان جن کے زیر سایہ ہو، ان کا کیسا فیضان ہے؟ قیامت تک فیضان چلے گا، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو شروع میں خوب برستی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے، پھر خوب برستی ہے. تو پتہ نہیں پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی، یعنی شروع کا جو فیضان ہے اس کی مثل آخر میں فیضان ہے. آپ اسے اندازہ کریں وہ وسلم کا کیسا فیضان ہے. یہ نسبت وہ ہے. اس لیے جو کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء کہ تھوڑی دیر سود میں بیٹھنا بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی ہے اس کی نسبت بہت اونچی ہے. آئی کہاں سے ہے؟ یہ تھوڑی بہت زیادہ ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے خاتمہ بالخیر ہے. یہ جو یہ مل گئی خاتمہ بالخیر ہے. اور انفرادی عبادت، شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی، گمراہ ہو گئے، اس کی عبادت اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے کہ قبولیت جو ہے، قبولیت کا مدار اخلاص پر، اور اخلاص کا مدار صحبت پر ہے. صحبت کے بغیر اخلاص نہیں آتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں خود اپنا تجربہ جانتا ہوں. میں 2 سال کے بعد حضرت کی خدمت میں گیا. اولا اور ثانیہ میں نے بنوری ٹاؤن میں پڑھی، بنوری ٹاؤن میں، اور سن 1978 کی بات ہے. 77-78 کون سا زمانہ تھا اس وقت. تو ہر عالمی بہت اونچی اونچی نسبتوں والے لوگ. 2 سال بعد جب میں اپنے شیخ کو 1980 میں خدمت میں گیا تو پہلے 2 سال اور باقی 6 سالوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یہ میں نے خود محسوس کیا کہ وہ پہلے کیا کیفیت تھی اور اس میں کیا کیفیت تھی. اس لیے اگر میں دل سے سوچوں تو مجھے ایسا لگتا ہے 6 سال سے ہی طالب علمی کی میں نے. حالانکہ پڑھائی میں کوئی کمی نہیں، فرسٹ آئے اور انعامات لیے، سب ہے، لیکن باطنی کیفیت کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق. یعنی یہ اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. صحبت سے کیا ہوتا ہے. اس لیے جو انفرادی عبادت ہے وہ تو آپ نا زمین سے پانی نکال رہے ہیں، تو زمین سے پانی جیسا نکلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. بلکہ مکس مال آتا ہے، اس کے اندر بھی کچرا ملا ہوتا ہے، یا پائپ ٹوٹا ہو تو زمین سے گندے پانی کی بدبو بھی اس میں آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو دریا کا فیضان ہوتا ہے اس پانی کا کیا حال. آپ بتاؤ، ہم ٹیوب ویل کے ذریعے جو پانی نکالتے ہیں اور جو نہری پانی آتا ہے، اس زمین آسمان کا فرق ہے فصل کا، کیونکہ وہ ایک منبع سے آ رہا ہے، ایک اس سے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہے وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے آ رہی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نور، جو علوم نبوت ہے وہ تو کتابوں سے، استادوں سے سیکھا جاتا ہے، اور نور نبوت سینے سے لیا جاتا ہے. نور نبوت اور سینہ درویشاں باید چیست. قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدھا میں لکھتے ہیں کہ نور نبوت جو ہے وہ درویشوں کے سینے سے حاصل کرو. یہ ان کے بعد بیٹھو گے تو وہ ملتا ہے. وہ تقریر کرے نہ کرے، بیٹھنے سے ہی ملتا ہے، اور منتقل ہوتا رہتا ہے، منتقل ہوتا رہتا ہے. جتنی صحبت بڑھتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ صحبت کی وجہ سے ہے.
قربانیوں کی وجہ سے نہیں، بہت قربانیاں دیں وہ تو تھیں، لیکن اتنی طویل صحبت کسی نے نہیں اٹھائی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی اور حضرت صدیق اکبر 18 سال کے تھے، تو دوستی ہو گئی، ماشاء اللہ، اب صحبت شروع ہو گئی، ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، پوری جوانی ساتھ گزری ان کی۔ اور نبی جو ہوتا ہے، آپ تو فرمائیں میں تو اس وقت ہی نبی تھا جب آدم اسلام کا بھی گارہ تیار ہو رہا تھا، اور دوسرے نبی بنا دیا گیا تھا، تو آپ کے اندر تو وہ چیز تھی نا، وہ آپ کی صحبت میں 18 سال کی عمر میں آئے اور 63 سال کی عمر تک رہے۔ اب 63 میں سے 18 نکال لو، باقی ساری کا سارا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے۔ اتنی لمبی صحبت کسی صحابی کی نہیں، کیونکہ جو بھی آئے صحبت میں وہ آپ کے 40 سال کے بعد آئے، چاہے وہ طریق علامہ اللہ وجود تھے، حضرت اماں خدیجہ تھیں، حضرت بلال تھے، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، یہ سب 40 سال کے بعد، بلکہ 43 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو یہ لوگ صحبت میں آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 20 سال پہلے سے صحبت میں ہے، اس وجہ سے ان کا جو مقام ہے وہ کوئی نہیں پا سکتا، طول صحبت مقام ہے، سر لمبی صحبت ہے، سب صحابت سے زیادہ صحبت کے اعتبار سے قیمت لگتی ہے، اس لیے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، بعد میں صحبت ان کی لمبی صحبتیں، بعد والوں نے بمشکل 2 سال صحبت پائی، چند وسلم چلے گئے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کی ایک نظام بنایا ہے، وسلم کا جو علوم نبوت، نور نبوت ہے، وہ منتقل ہوتا ہے، ایک استادوں کے ذریعے اور ایک شیخ کے ذریعے۔ استاد علوم نبوت منتقل کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بغیر استاد کے اگر کوئی پڑھے گا، آج خود کتابوں سے پڑھ لے گا، اس سے خیر نہیں پھیلے گی، جس نے بھی ایسا کیا گمراہی پھیلائی۔ بڑے بڑے نام ہیں لیکن ان کا استاد نہیں تھا، ان سے خیر نہیں پھیلی، کیونکہ علم تو آیا لیکن علم میں وہ رنگ نہیں تھا، نسبت کا تعلق نہیں تھا پیچھے، اور صحبت اختیار نہیں کی، وہ چاشنی نہیں ملی، نور نبوت نہیں ملا۔ نور نبوت اور علوم نبوت یہ دونوں کے دونوں وسلم کی ذات اقدس سے نکلے ہیں، کچھ استادوں اور کتابوں کے ذریعے آتا ہے اور ایک سینے بسینہ آتا ہے، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ، تو اللہ کی عشق ہے وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے، یہ اس لیے آپ نے فرمایا پیغمبر السلام نے ما صب اللہ فی صدری اللہ سببت فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں اڈیلا میں نے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دی۔ اسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے سینے میں جو چیز ہے وہ کسی کے سینے میں نہیں، اور اس کا ظہور 3 واقعات سے ان کا ظہور ہوتا ہے، 3 واقعات سے۔ سب سے پہلے وسلم کی جب وفات ہوئی سب کے ہوش اڑ گئے، آپ اسی طرح قائم ہیں بالکل، ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسول۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس وقت جیسے اب آیت اتری ہے کہ اللہ کے رسول نے پہلے خبر دی میں بھی جاننے والا ہوں، تو سب ہوش میں آ گئے، امت کو سنبھالا اس وقت۔ پھر مرتدین فوراً مرتدین کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ جو بھی انکار کرے گا دین کا، دین کے کسی حکم کا، ابو بکر اس تلوار سے اس کی خبر لے گا۔ اور تیسرا منکرین ختم نبوت کے خلاف کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب کے خلاف فوجیں بھیجی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ کے ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینا۔ یہ ایک ایسے کام ہے قیامت تک کے لیے بنیاد ڈال دی، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، یعنی ان کاموں کی وجہ سے حضرت کے ایسے بنیادی کام ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے پورے عالم پر اسلام کا پھریرا لہرا دیا، لیکن ان کی بنیاد رکھنے والے کاموں کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی نے 12 سال حکومت کی، پھر حضرت علی کرم اللہ جو حضرت عثمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سال حکومت کی اور پورے عالم میں اسلام کا پھریرا لہرایا، لیکن ان کے بانی مبانی فرمایا وہ جو چیز سینے میں
ما وقرا فی قلب بکر، ابو بکر کے سینے میں جو چیز ٹھہر گئی ہے نا جا کر، بس اس نے ابو بکر مقام، اور وہ ٹھہری طول صحبت کی وجہ سے مقام صدیقیت نصیب ہوگی. صدیق، صدیقین من الصدیق من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین حسن اولئک رفیقا. تو صدیق جو ہے نا وہ نبی کے بعد صدیق کا وہ ہوتا ہے. اللہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی رسول اللہ نے مانگی. جب بدر میں غصہ آیا تلوار لے کر کہا کہ بس جب میں نہیں رہوں گا یا یہ نہیں رہیں گے میرے محبوب کو ستاتے، فرمایا نہ، تو نہیں وہ اگر تلوار ڈال لے نعم میرے پاس رہے، بس تو نہیں جانا، ہمیں اپنی جدائی سے غمگین نہ کر. دیکھو صحابہ شہید ہو رہے تھے، انہوں نے نہیں جانے دیا، کیونکہ نبی کی نگاہیں جانتی تھیں امت کو میرے بعد سنبھالنے والا شخص ہے. اس نے فرمایا کہ مروا وکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو میری جگہ نماز پڑھائے. یہ صدیقین کا کام ہے. صدیقین امت کو اس وقت کہ جب امت گمراہی کے دھانے پر آ جاتی ہے تو صدیقین سنبھالتے ہیں. عجیب بات ہے، آپ تاریخ میں پڑھ لیں، جب بھی امت پر ایسا کوئی نازل وقت آیا تو وہ علماء جن کو اللہ نے مقام صدیقیت دیا تھا، صاحب نسبت لوگ تھے، انہیں امت کو سنبھال لیا، اس امت کو سنبھال لیا. ورنہ امت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی. کیونکہ یہ فریضہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے ادا کیا، اور اب قیامت تک جو صدیقین آئیں گے ان سے ہی اللہ ایک کام لیتا ہے. پہلے میرے شیخ فرماتے تھے اگر صدیقین نہ ہوتے تو کس کی سود میں بیٹھ کر شہداء پیدا ہوتے، اور کس کی سود میں بیٹھ کر صالحین پیدا ہوتے. یعنی پیدا کرنے کا جو کارخانہ ہے وہ صدیقین کی صحبت ہے. تو کارخانہ ہی نہ رہے تو مال کہاں سے آئے گا؟ کتنے دن مال چلاؤ گے بھائی؟ ختم. کتنے دن چلاؤ گے؟ تم 1000 اپنی بڑولیاں اور 1000 اپنے غلے بھر لو، اگر پیچھے سے کھیتی نہیں آئے گی تو کتنے دن چلے گا غلہ؟ وہ کھیتی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ صدیقین کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے. سن لو، 4 ہیں نبیین، صدیقین، شہداء. انبیاء السلام خاتم النبیین، نبی نہیں آنے والا. اب صدیقین کی صحبت سے شہداء پیدا ہوتے ہیں اور صالحین پیدا ہوتے ہیں. ان کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے. وہ دعا کرتے ہیں صدیقین، اللہ کے سامنے روتے ہیں، لوگوں کے قلوب میں تغیر آتا چلا جاتا ہے. یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی ولی اور صدیق کہیں سے گزر بھی جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان میں نیکی آ جاتی ہے، ان میں جو نا گناہوں سے نفور آ جاتا ہے، از خود اثر انداز ہو جاتی ہے یہ چیز. یہ عجیب بات ہے. اس لیے صدیقین کی زندگی مانگی گئی، صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگی. اگر صدیق اکبر نہ رہتے تو تم نے بڑے تھے نا، تو ان کے اپنے ہوش اڑ گئے تو وسلم کی وفات پر. کہا تلوار لے کر میں بس چھوڑوں نہ، جو کہے وسلم چلے گا، ماروں گا اس کو. تو کیسے سنبھالتے؟ خود ہوش میں نہیں ہے. اور صدیق آئے، انہوں نے ایسے ہوش مند بات کی، تم حیران ہو گئے، حیران بیان فرمایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چھوڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہم نے کرنا. اللہ حیات ہیں، زندہ ہے، ان کو اللہ کو موت نہیں آنی. یہ لوگ چلے گئے، کوئی بات نہیں. یہ اس لیے جو صدیقین جو ہوتے ہیں، اور صدیقین اولیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام صدیقین کہلاتے ہیں. ولایت جو اس صدیقین کا مقام ہے. ولی اور صدیق ایک ہی ہوتا ہے، صدیقاً ولیہ، ولی اور صدیق. تو صدیق کی زندگی مانگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ صدیق کی صحبت سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی توجہات سے فاسق فاجر لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، صالحین بنتے ہیں، صالحین کے بعد شہداء بنتے ہیں، اور ان میں صدیقین بھی بنتے ہیں. پھر آگے صدیقین بنتے ہیں، آگے سے پھر آگے جاتے ہیں. اگر صدیقین نہ رہیں دنیا میں تو کہاں سے پیدا ہوں گے صالحین، اور کہاں سے پیدا ہوں گے شہداء؟ ان کا جو کارخانہ ہے وہ صدیقین کی صحبت. دراصل کہیں بھی کوئی صدیق ہے، کچھ بھی نہ کرے، وہ اس کا وہاں رہنے سے ہی لوگوں کے قلوب میں خیر آتی رہتی ہے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ وہ روشنی کی طرح ہے، سورج کی طرح ہے. جس طرح سورج کی روشنی کا ہر طرف
روشنی ہوتی ہے اس طرح ان کی روشنی ہر طرف ہے۔ اس لیے صحبت کی بہت اہمیت ہے، انسان جو ہے صحبت کا حریص ہونا چاہیے، جہاں بھی مل جائے انسان صحبت اختیار کرے، بیٹھے۔ پاس بیٹھنے کا نام صحبت، بیان ضروری نہیں ہے، اس صحبت سے ہی قلوب میں ہر چیز منتقل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی سے فیصل آباد کا سفر حضرت نے کیا تھا، 1980 کی مرحل بات ہے، حضرت نے اعتکاف فرمایا تھا فیصل آباد میں، پورے عالم سے اپنے خلفاء کو بلایا تھا۔ گرمی شدید تھی، جون جولائی کے روزے ہوتے تھے، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم اس وقت کراچی میں ہوتے تھے۔ تو جب حضرت شیخ زکریا آئے تو ان کو وہاں سے فیصل آباد لے جائیں ٹرین پر، ایک ٹرین چلتی تھی چناب ایکسپریس اس نام سے، وہ فیصل آباد جاتی۔ تب ایئر کنڈیشن کے لیے یہ انتظام کیا کہ برف کی سلیں جو ہے وہ کھڑکی والے جو ایک سیٹ ہوتی اس پر رکھ دیتے تھے، جب ہوا چلتی تھی تو پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو حضرت نے مفتی زین العابدین صاحب کو بلایا، جو تبلیغی جماعت کے جو بڑھتے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ مفتی صاحب برف کی سل جو ہے یہ کچھ تقریر کر رہی؟ کہا کہ نہیں۔ کمرہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کہا کہ ہو گیا۔ کہا اسی طرح صحبتیں بڑھو، تم جب بیٹھے رہو گے تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان کے دل کا مال تمدن مند، کہا کہ دیکھو نے کوئی تقریر نہیں کی اور کہتے ہو کمرہ کیسے ٹھنڈا ہو گیا؟ یہ ہاں اگر وہ کوئی بات ارشاد فرما دیں تو یہ ان کا احسان ہے، نہ فرمایا کوئی نہیں۔ پاس بیٹھنے کا نام صحبت ہے، اسی سے قلوب میں تغیر آ جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے، دھیرے دھیرے آتی، کیونکہ پہلے تو دل کے اوپر جو غبار اور گند ہے وہ اترتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں چمک پیدا ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے آدمی کے ایک ہی دم میں کام ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں بزرگ کا قصہ ہے کہ انہیں ایک نگاہ ڈالی اور بندہ ولی اللہ بن گیا، ایک ہی دم میں ولی اللہ بن گیا۔ تو اس کے لیے بڑی تحقیقی بات لکھی کہ اصل میں وہ پہلے کوئی محنت کرتا رہا، اس میں کوئی طلب تھی، کوئی محنت تھی، جب محنت تھی تو جب بزرگ کے پاس پہنچا تو جاتی کام بن گیا اس کا۔ اور اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت بہاؤالدین خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ملتانی، یہ حضرت شہاب الدین سہروردی جن کا نام عمر ہے، ان کی خدمت میں گئے، وہ عراق میں رہتے تھے، حضرت کی خدمت میں گئے، جاتی کام 6 مہینے میں حضرت نے فرمایا جا بھائی سارا کچھ مل گیا، جا تو جا ملتان میں جا کر کام کر۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت 10 سال آپ کی خدمت میں ہو گئے، آپ نے ابھی تک کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ یہ نوجوان حضرت جوان تھے، جاتی کام بنا دیا۔ تو بڑی خوبصورت مثال دی، اور میں تم تو گیلی لکڑی ہو، تمہیں تو پہلے سکھانا ہے پھر آگ لگانا ہے، یہ سوکھی لکڑی آئی تھی داتے آگ لگ گئی۔ یہ اصل میں اگر کوئی ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہیں تو اس کے پیچھے دراصل بات یہ ہے کہ کوئی ایسی محنت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ جی دنیا جان لگا کہ حضرت اپنا کوئی جان نشین، انہوں نے کہا بھائی یہ فلاں باغ میں ایک مالی کام کر رہا ہے، اس کو لے آؤ۔ اس کو لے آئے، حضرت نے 2 الفاظ اس کو پڑھائے اور اس کے بعد بیعت کیا اور کہا کہ بھائی تجھے ذمہ داری دے دی۔ اب لوگوں نے تحقیق کی، بھائی یہ ابھی تو آیا، میں نے بلایا، پتہ چلا کہ وہ کسی آدمی کے پاس گیا یار مجھے اللہ چاہیے۔ وہ آدمی ایسی تھا نوسر باز، اور وہ اپنی ساری مال و دولت بھی لے کر گیا کہ جی یہ لے لو مجھے اللہ چاہیے۔ انہوں نے کہا باب میرے باغ میں خدمت، اس کا باغ تھا، میرے باغ میں خدمت کیا کر۔ تو وہ باغ میں خدمت کرتا تھا اس لیے کہ مجھے اللہ مل جائے، حالانکہ کوئی عام اس کو کوئی اذکار نہیں، کچھ نہیں، کیونکہ وہ تو 2 نمبر بندہ تھا جس نے اس کو کام پہ لگایا تھا۔ یہ اللہ والے تھے، ان کو بطور کشف پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے نام پر محنت کر، وہ تو مخلص ہے نا۔ تو جب بلایا اور توجہ ڈالی تو کام ہو گیا، بس وہ پہنچ گیا جہاں پہنچ گیا، کیونکہ تیاری تھی پہلے۔ تو یہ جو لکھا ہے کہ بعض جگہ پر، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی
انسان جب کہیں جڑ جائے تو بس اعمال میں لگ جائے، پھر یہ فکر نہ کرے میں کس مقام پر پہنچا ہوں. یہ ایسی ہے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم روزانہ اس کا ناپ نہیں کرتے کہ رات کو کتنا بڑا ہوا ہے. کچھ عرصے بعد خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے اور وہ بڑا ہو گیا. لیکن میں کام میں لگا رہے، جیسے وہ کہیں بس لگا رہے. اس کے دھیان اور فکر میں نہ رہے کہ بھی میں کتنا بڑا ہو گیا، مجھے روحانی طور پر کتنا کچھ مل گیا، اس کی فکر میں نہ پڑے. تو ایک وقت آئے گا سب کچھ مل جائے گا آپ کو. اب اپنے کام میں لے، اس کی فکر میں بھی نہ پڑے، کیونکہ اس کی فکر میں پڑنا بھی اخلاص کے خلاف ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے یا اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، ہمیں تو اس کے لیے لگا رہنا ہے. بس ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنے کی بھی ہم کس مقام پر پہنچے. تو خود ہی اللہ تعالیٰ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ہی کھینچتے ہیں. کہتے ہیں شروع میں بندہ چلتا ہے پھر وہ کھینچ لیتے ہیں. جیسے میرے شیخ فرماتے پہلے سالک ہوتا ہے پھر مجذوب ہو جاتا ہے، جذب کر لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کا راستہ ہمارے چلنے سے طے ہونے والا نہیں ہے، لیکن چلتا رہے کسی وقت بھی کھینچ لیں گے اس کو. بس پھر اس کو اپنا تعلق کے خاص نصیب فرما دیں. بہرحال اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت میٹھی ہے یہ.